السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گاڈویل آرگنائزیشن کی طرف سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ گاڈویل آرگنائزیشن ایسے سوالوں کے جواب لے آئی ہے جو سوالوں کے جواب بہت مشکل ہیں۔ کچھ لوگ اس کے جواب ناممکن سمجھتے ہیں، جس سے ہم سب تکلیف میں آ گئے ہیں۔ ایسے سوالوں کے جواب لے آئی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے امامت بچاؤ۔ آج کا عنوان امامت بچاؤ۔ ابھی ہم جو موجودہ حالات ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ جب ہم یہ موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر آپ بھی دیکھے ہوں گے، حافظ صاحب کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے حافظ آپ کے آس پاس نظر آئیں گے جو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مساجدوں میں امامت کرنے کے لیے نہیں مل رہے ہیں۔ یہاں کے نوجوان امامت کے لیے آگے نہیں آ رہے، اسی لیے دوسرے شہروں سے، گاؤں سے لوگ شہر میں آ کر امامت کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہ حافظوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ حافظ ہیں تو امامت نہیں کر کے آپ ایک ملازمت کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو ان کا جواب ہوگا، مسجد سے ہم کو ہماری ضرورت پوری کرنے کے، ہماری اخراجات پورے کرنے کے پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ ان کو سیلری، ان کو تنخواہ بہت کم سے کم دی جا رہی ہے۔ دوسرا، اگر ہم مسجدوں کے صدروں سے جا کے ملیں کہ بھئی آپ اماموں کو تنخواہ کم کیوں دے رہے ہیں، تو ان کا جواب ہے، ہماری مسجد کو آمدنی نہیں ہے، ہماری مسجد کا چندہ بہت کم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم زیادہ بڑی تنخواہ، سیلری
نہیں دے سکتے۔ آج ہم اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ مکان اگر کرائے کا ہے تو کرایہ ذمہ داری سے دیتے ہیں، کوئی ملازم ہے تو اس کی سیلری ذمہ داری سے دیتے ہیں، گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں تو جو ہے کیبل والے کو جو ہے ذمہ داری سے پیسے دیتے ہیں، ایک فون رکھتے ہیں تو اس کا بل ذمہ داری سے دیتے ہیں۔ ہر ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا ہے۔ ایک ذمہ داری ہے جس کو ہم نے قبول نہیں کیا، وہ ذمہ داری ہے دین کے کام کی۔ اللہ کے کام کی ذمہ داری کو ہم نے قبول نہیں کیا، دین کے کام کو، اللہ کے کام کو ہم نے چندے میں رکھا ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ ذمہ داری لے لے کہ مجھے دین کے کام کے لیے ذمہ داری سے پیسے دینا ہے، 10 روپے ہی صحیح، جس کی جیسی حیثیت ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے اس کے مطابق، کوئی 10، کوئی 20، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 5000، کوئی 10,000۔ اگر ہر مسلمان یہ ذمہ داری لے لے اور پابندی سے مساجدوں کو آپ کا عطیہ پہنچے تو کوئی مساجد میں یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ ہماری آمدنی، مسجد کی آمدنی بہت کم ہے، یہ سننے کو نہیں ملے گا۔ ایک اور بات ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقے میں مرکز بھی ہیں۔ جو بھی فرقے ہیں وہ فرقوں کے مرکز میں ان کے اپنے مسجدوں کا تال میل نہیں ہے۔ ہمارے اپنے فرقے کے مسجدیں کتنی ہیں، کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، کیا مسجد کی صفیں بھر رہی ہے یا خالی رہ رہی ہے، وہاں کے امام قابل ہیں نہیں ہیں، کیا وہاں کا انتظام صحیح ہے نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری مرکز کی ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری مرکز کی ہونی چاہیے۔ آج جو مساجدوں کی ذمہ داری لیے ہوئے لوگ ہیں وہ محلے کے لوگ ہیں، عام لوگ۔ جس کے معلومات دین میں بہت کم سے کم ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہ آپ ایسے دیکھے ہوں گے جو مساجدوں کے صدر بنے ہیں
لیکن وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ قرآن کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں. جب ایسے صدر کے پاس کوئی امام ان کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے جب پوچھنے کے لیے جاتے ہوں گے تو وہ مسجد کے صدر صاحب وہ امام صاحب کی انٹرویو کیسا لے سکتے جب ان کو خود قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ تو وہ امام صاحب کی انٹرویو کیسا لے سکتے؟ اگر مسجد میں ایک قابل امام رہیں گے تو لوگ متاثر ہوں گے، زیادہ سے زیادہ صفیں بھریں گی، لوگ عبادت کی طرف آئیں گے. اگر امام میں قابلیت نہیں ہوگی تو وہاں لوگ جمع نہیں ہوں گے. تو بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہوگا ہر اسٹیٹ میں، جیسے کہ آندھرا پردیش، کرناٹک یا مہاراشٹر یا دلی، جو بھی ہمارے اسٹیٹ ہیں، آندھرا پردیش میں آپ کے فرقے کے جتنے مسجد ہیں ان سب کے نام، ان کا ایڈریس، ان کا پتہ مرکز میں ہونا چاہیے، اور اسی مرکز سے امام کا انتخاب ہونا چاہیے. انتخاب ہونا مرکز میں، اور پھر وہ جائیں گے امامت کے لیے کسی ایک محلے میں. مسجد کو جو بھی چندہ آ رہا ہے وہ مرکز کو جانا چاہیے. مسجد کے انتظام کے اخراجات مرکز سے آنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اور یہ میری گزارش ہے میرے مسلمان بھائیوں سے، میں عالم دین نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے بتانے میں، بولنے میں کہیں کچھ خامی رہ گئی ہو، تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن ایک بہت بڑا سوال میرے سامنے تھا، میں نے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اس کو اور بہتر آپ بنا سکتے ہیں. میں نے جو بتایا ہے اس کو اور بہتر آپ بنا سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے سارے مسلمان بھائی میرے کہی ہوئی باتوں پر غور کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد سارے مساجد ایک مرکز سے جڑ جائیں گے اور سارے انتظامات مرکز سے ہوں گے. میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.